اب لیڈر کے لفظ کو بھی ذرا ان ڈیپتھ دیکھیں، لیڈ کرنے والا. تو ابراہیم نے انسانیت کے لیے ڈائریکشن سیٹ کر دی. تو ہم نے تمہیں نوع انسانی کا امام بنا دیا کہ اب دے ول فائنڈ دا وے تھرو یو، وے ٹو می تھرو یو. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی کمپلائنس کرنی ہے. وٹ ایور از دا کمانڈ، جو بھی حکم ہو، جب اللہ کو رب مان لیا تو اس کا حکم ماننا ہے. پھر قرآن مجید نے جہاں بجا یعنی وہ چیز جو ہے اس کو پروموٹ کیا ہے کہ اللہ کی اتھارٹی کو مانو. بڑا ایک عجیب مجھے نظر آتا ہے دو واقعات قرآن مجید میں. اصحاب سبت کا واقعہ، وہ کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کے حکم کے ساتھ پلے کرنے کی کوشش کی. ٹھیک، شرعی اصطلاح میں کہیں گے ہیلا کیا. یہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مچھلیاں پکڑ تو نہیں رہے لیکن اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا. ویئرایز اللہ تعالیٰ نے خود حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک ہیلا سجایا. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے سے خوش ہے تو وہ خود کہتا ہے کہ اچھا تم نے قسم کھا لی ہے نا کہ میں اپنی بیوی کو 100 سوٹیاں ماروں گا، تو قسم کا کفارہ بھی ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہاری بیوی بہت وفادار ہے اور تم اس سے خوش ہو تو آئی گیو یو اے وے آؤٹ کہ ایک 100 تیلوں والا جھاڑو لو اور اس سے ایک دفعہ یوں اس کو مار دو تو تمہارا وہ 100 سوٹیاں مارنا جو ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا. حالانکہ بالکل وہ بھی ہیلا یہ بھی ہیلا، لیکن اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کیا جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ پسندیدہ عمل بن جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی کمانڈ کا مذاق اڑانے کے لیے کیا جائے تو وہ اتنا برا عمل قرار پاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو مست کر دیا، بندر بنا دیا انہیں. تو اصل جو ہے دین وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کو تسلیم کرنا، اس کو اپنا رب ماننا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکشن میں اس کو خوش کرنے کی کوشش کرنا. سورہ فاتحہ میں نے اس وقت شاید نوٹ کروایا تھا آپ کو کہ وہاں جس سیدھے راستے کا مطالبہ کیا گیا، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکشن طلب کی گئی ہے، اس کی منزل کیا ہے؟ الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. کیا مطلب؟ ہمارا آبجیکٹو صرف تجھے خوش کرنا ہے. تو کیسے خوش ہوتا ہے؟ جبکہ جو جدید مائنڈ ہے وہ آخرت کا بھی کیا نقشہ پیش کرتا ہے. یعنی میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں لیکن آپ غور کیجئے، I'm sure you would agree with me کہ وہ کچھ آخرت کا ایسا نقشہ ہے کہ وہاں آخرت میں کوئی کمپیوٹر لگا ہوا ہوگا تو یوں اعمال نامہ جو ہے وہ اس میں اندر جائے گا اور یوں رزلٹ نکل کے باہر آ جائے گا. جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا اور جس نے برے اعمال کیے ہوں گے وہ جہنم میں چلا جائے گا. جبکہ قرآن مجید آپ پڑھیں تو یہ بات نہیں ملتی، احادیث پڑھیں تو یہ بات نہیں ملتی. وہ بات کیا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ بطور انعام جنت دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں ناکام ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اچھا، اب یہ بات اگر سامنے آتی ہے تو پھر شیطان جو ہے وہ ایک دوسرا جو ہے وہ لاک لگاتا ہے. اچھا اس کا مطلب ہے کہ اعمال جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. نہیں، یعنی اصل تو پرسن کو خوش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو خوش کرنا ہے، لیکن اس کو خوش کرنے کے لیے ہر انسان اچھا عمل بھی کرے گا. اچھا وہ اس سے خوش ہوتا ہے تو میں یہ بھی کر لوں، وہ اس سے خوش ہوتا ہے تو یہ بھی کر لوں. نہیں، اس پر چلتے ہوئے بھی یہ حرکت مجھے نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے وہ ناراض ہوتا ہے. یعنی جو اسلام کی اصل سوچ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک نقطہ ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. انبیاء کرام بھی کون سی ڈائریکشن بتاتے ہیں کہ تمہارا رب کیسے راضی ہوتا ہے، کیسے ناراض ہوتا ہے. تو یہ جو پرسوٹ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی، اور الٹیمیٹلی یعنی جو
منزل قرار پاتی ہے وہ کیا ہے کہ جس کے لیے میں وہ لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ اگر میں اللہ تعالیٰ سے ایک لفظ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، غفرا، forgiven، تو بس یہ میری کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر قیامت کے دن میری فائل پر یہ لفظ لکھ دے غفرا، he is forgiven، تو بس یہی میری اصل کامیابی ہے۔ تو سارا کا سارا وہ جو پرسن اورینٹڈ ہے دین، وہ ہے اصل میں اسلام۔ اور جب انسان کی وہ سوچ اسلام کی اصل اسپرٹ سے ہٹ جاتی ہے، اور سیکولرزم کا اصل میں یہی معاملہ ہے۔ بلکہ ایک بات رہ گئی، میں تجزیہ کرتا ہوں تو میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ مکے کے کافر جو تھے وہ بھی سیکولر مائنڈڈ تھے، اگرچہ اصطلاح نہیں تھی سیکولر کی۔ وہ کیسے کہ قرآن مجید کی گواہی موجود ہے کہ مکے کے کافر بھی اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ خالق مانتے تھے۔ قرآن مجید کی بعض آیات اشارہ کرتی ہیں کہ رازق بھی مانتے تھے، نفع اور نقصان کا مالک بھی مانتے تھے، زندگی اور موت کا مالک بھی مانتے تھے، لیکن رب ماننے کو تیار نہیں تھے۔ یعنی وہ جو تین ایشوز ہیں بنیادی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اعلیٰ انسان ماننے کو تیار تھے، رسول ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اللہ کو خالق ماننے کو تیار تھے، رب ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اور تیسرا ایشو، آخرت کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو جب بھی ہمارے اندر یہ جراثیم جو ہیں وہ سیکولرزم کے گھسیں گے تو اپنا اگر ہم تجزیہ کرنا چاہیں، اگر یہ تین ایشوز جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں کلیئر ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم سیکولرزم کے اثرات سے پاک ہیں۔ اور اگر تجزیے سے محسوس ہو کہ اگرچہ ہم مسلمان ہیں، عقیدہ ہمارا وہی ہے، کلمہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں شک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں ہم یعنی ایکسپریس ورڈز میں ایکسپلیسٹلی کلیئر نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا رب نہیں مانتے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بیماری جو ہے وہ ہمیں لگ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس بیماری سے محفوظ رکھے اور آپ سب حضرات کو بھی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد